بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعامى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورہ، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کی جاتی سورت، کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَ سورہ اور جب نازل کر دی گئی، ہو جاتی سورت نازل کر دی گئی، محکمات واضح، یعنی واضح بیان کرنے والی، اور ذکر فی القتال اور اس میں ذکر کیا، نصیحت کی گئی یا حکم دیا، فی القتال جس میں ذکر ہے قتال کا یعنی جہاد کا، رعایت الذین فی قلوبہم تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت اس طرح جیسے غشی تاری ہوتی ہے موت والا، جیسا موت کی وجہ سے جس پر غشی تاری تھی اس کی طرح آپ کو دیکھتے ہیں، فاولا لہم پر علاقت یہ بہتر ہے ان کے لیے، موت کی وجہ سے بس بہت بہتر تھا ان کے لیے، یہ بہت ان کے لیے بہتر ہے، طاعت و قول معروف ان کے لیے اطاعت کرنا اور معروف بات کہنا، فیضا عزم الامر اور جب پختہ ہو جائے حکم جب جہاد کا پختہ ہو جائے، فلو صدق اللہ تو پس وہ پس چاہیے تھا کہ صدق اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر وہ اللہ کے سچے رہیں لقانا خیر لہم تو ہوتا ان کے لیے بہتر، فعل عصیتم ان تولیتم اور اگر بس اگر ان قریب یقیناً تم سے ان قریب یا توقع امید ہے، ان تفسدوا تولیتم اگر تمہیں حکمرانی مل جائے، یا کہ دو مطلب ایک حکمرانی مل جائے یا تو تم منہ پھیر لو تو حکمران بن جاؤ، منہ پھیر لو، ان تفسدوا فی الارض تو زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم اور رشتہ داریوں کو بالکل کاٹ ڈالو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لعنت کر دیا، یعنی کہ جن کو اپنے رحمت سے اللہ نے دور کر دیا، فاسمہم اور انہیں بہرا کر دیا، وعامہ اور اندھا کر دیا، ابصار ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، افلا یتدبرون القرآن پس بلا کیا وہ یتدبر القرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر اقفالها قفل لگ گئے یا تالے لگا دیے گئے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جس حالت میں مسلمان رہ رہے تھے، اور ان کے مومنوں کی خواہش بھی تھی کہ جو ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم پہ کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں، اور ہم پہ کوئی اس کا کیوں نہیں ہمیں
اجازت دی جاتی قتال کرنے کی، تو پہلے دیکھ تو دو جگہ پہلے تو اجازت دے دی گئی، مگر صاحب واضح طور پر بیان نہیں کیا، واضح طور پر نہیں، بینہ کا مطلب واضح طور پر جس میں کوئی شک ہی نہ ہو، سورۃ البینہ، تو بینہ کو یعنی جس میں اس میں صاف بتا دی گئی قتال کو، ان کے گردنوں پہ ضرب لگا جیسے ہم پڑھا ہے، تو یہاں ان کو صاف حکم دے دیا گیا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَقَالَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، کیوں نہیں دی جاتی ہم پہ کوئی ایسی صورت، کیونکہ جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے اہل ایمان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جنگ کے لیے اجازت مل جانی چاہیے تاکہ ہم اس سے بدلہ لے سکیں، تو اس وقت تو جب وہ بار بار وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، مگر جو لوگ جو منافق بھی یقینی بات ہے شامل ہے، وہ منافق بھی بظاہر تو مسلمان ہی تھے، وہ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی تھے، ملنا جلنا بھی اسی طرح تھا جیسے با باقی مومنوں کا حال تھا، مگر وہ اس طرح کیونکہ وہ اپنی جان اور مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتے تھے، تو ان کا رویہ اس معاملے میں دوسرا تھا، جنگ کا حکم آنے سے پہلے بالکل ایک جنگ کا حکم جیسے ہی آیا تو پھر سچے اہل ایمان کو اور تو ان کا الگ اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ کے رکھ دیا، پتہ چل گیا کہ جب تک نہیں آیا تھا تو سب کے سب کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، جیسے ہی آیا ہے تو اوپر سے صاف واضح طور پہ الگ الگ ہو گئے، کیونکہ ان کا تو پھر وہ اسی طرح جیسے آگے آ رہا ہے، وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کچھ جس پہ شخص غاشی اتاری ہوتی ہے موت کی، اور جس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ آپ کو اس طرح ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ نساء فرمانا، سورہ نساء میں آیت نمبر 77، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، اور اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا اور آخرت کی اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ اللہ رسول مان لیتے تھے، مگر یہاں ان کا حالت یہ تھا کہ وہ تو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان کو موت کا کوئی اعلان کر دیا گیا ہو، حالت یہ ہو رہی تھی ان کے ڈر سے، پھر ان کے اللہ تبارک منافق صاحب یعنی یہاں پتہ چل گیا کون منافق کون نہیں ہے، پھر یہاں پر اولا لہم ان کے لیے بہتر تھا، اس کے لیے حالانکہ دو مختلف آتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ آپ اس کو پہلے والے سے لگائیں، جو آیت گزر گئی فاولا لہم، تو جیسے ہوگا جیسے کہ ان کے لیے موت جیسے پہلا ہے نا، موت ان کے لیے بہتر، موت ان کے لیے موت ہی بہتر تھی، ایسا اس طرح کی حرکت کرنے سے ان کو بہتر تھا کہ وہ ان کے لیے موت ہی بہتر ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آگے والے جملے جو آگے اسے جوڑیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو اطاعت کرنا، اچھی بات کہنا ہے، اطاعت میں قول معروف ہو، یہ تو دونوں باتیں یہاں پہ نکلتی ہیں، اس کے لیے فاولا لہم طاعت و قول معروف، یعنی کہ ہمارا کہنا اور قول معروف ہوا چاہیے، تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور سچی بات کہتے، فیضا عزم الامر، اور جب پختہ ایک ارادہ ہو گیا، پکا ایک فیصلہ ہو گیا حکم کا، یعنی جہاد کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو فائدہ عزم اللہ پختہ ہو جائے کام، تو پھر تو اگر وہ اللہ کے سچے ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، جب حکم لازم آ جائے تو پھر اگر وہ ہوتا تو یہ چاہیے کہ پھر اللہ کے مان سے یعنی وہ کو ماننا اور اچھی طرح بات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، یا یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہی کام ہمارا کام یعنی حکم ماننا اور اچھی بات کہنا ہے، مگر جب جہاد کا حکم آ گیا تو اپنی بات میں پھر وہ جھوٹا نکلے ہیں کیونکہ صاف پتہ چل گیا، تو اگر اس وقت اپنی بات میں اللہ سے سچے رہیں تو یہ ان کے بہتر ہوتا، جب ایک بار پہلے سے بھی ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ وہ بھی مسلمانوں میں شامل تھے، تو یہاں بھی اگر وہ یہ اس پر اپنی بات پر ڈٹے رہتے اور اللہ سے کے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ بل عصیتم ان تولیتم، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو مل جائے حکومت، یعنی غریب ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین فساد کرو گے اور رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو گے، اس کے تو ایک اس کا سر یہ لیا جائے کہ اس کا تولی تم سے حکمرانی ملنی ہے، تو پھر بھی یہ کہ یہ تم فساد کرو گے اگر اسی حالت میں رہے، اگر یہ تمہارا رویہ رہا اور اسی طرح منافقت ہے، تو اگر تمہیں مل جائے اس رویے کے ساتھ تو تم فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو گے، اور اگر ویسے دوسرا رویہ لیا جائے کہ تم اگر اعراض کرو گے تو یقینی بات ہے پھر تم اسی مشرکانہ رویے پہ چلے جاؤ، پھر بھی تم یہی کام کرو گے، کیونکہ پھر تو تمہیں احساس نہیں ہوگا تم کیا کچھ کر رہے ہو، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم
جو ہے وہ اپنا خطا تعلق کر لو گے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی نہیں کرو گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قطع رحمی تو بہت ہی سخت کا، بہت بڑا گناہ ہے، اب کہتے ہیں حرام ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کا صلہ ارحام کے معنی میں دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو اس کا حق آدمی اتنا زیادہ بھی رہا ہے، ہوگا یقینی بات ہے، قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ، جتنے قریب رشتہ دار کے ساتھ اگر آپ قطع رحمی کریں گے تو اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ تو صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو نیکی کرنا بھی آدمی کی استطاعت میں ہو تو اسے وہ کرنی چاہیے، اسے دریغ نہ کرے۔ اور قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا بھلائی کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو بھلائی نہ کرے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت سی احادیث میں بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا تو بہت ہی ذکر فرمایا ہے، جیسے سیدنا ابوبکر کا ابو بکرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکشی اور قطع رحمی دوسرے گناہوں کی بنسبت زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے اس کے سزا کا ذخیرہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناطے ملانے والا وہ ہے جب کسی کو قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی ہے، اسے کوئی رشتہ توڑے تو وہ رشتے کو جوڑے۔ اس طرح سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ اس نے ملانے والے کو اللہ ملاتا ہے اور اسے توڑنے والے کو اللہ خود توڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، جو آج کل ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ ہم رشتہ داروں سے بڑا فوراً ہی قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ملنا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ کہا یہ گیا ہے کہ رشتوں کو توڑنا بہت ہی خطرناک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جو توڑے گا اس کو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جو نہ کرے، اگر کوئی ہم کہتے ہیں وہی نہیں کرتا، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کو پھر دونوں برابر ہوگے، آپ کی بڑائی اس میں ہے کہ جو نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرے۔ تو ان کی یہ صفات بیان کیا، اگر تمہیں بھی کوئی یا تو اگر تمہیں قرآن مل جائے تو تم یہ دو کام کرو گے، زمین فساد کرو گے اور قطع تعلق کرو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ وصمهم وأعمى أبصارهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ رحمت یعنی لعنت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی دور کر دیں، یعنی اس طرح حالت بن جائے کہ اللہ وہ نہ ان کو کوئی سنے، ان پر وہ ایسے سنگ دل اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے کہ وہ نہ تو جہاد کی کوئی برکات کو سمجھ سکیں گے، اس کے بدلے مسلمانوں کی پریشانی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، انہیں عزت و سربلندی ملتی ہے اور فتنہ فساد و شرک ختم ہو جاتا ہے، اور زمین اللہ کے یقینی بات ہے کہ اللہ کا نظام نافذ ہوگا تو پھر زمین امن و امان بھی ہے، مگر یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے بہرے بھی کوئی اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے قرآن پر کبھی یہ لوگ اتنے یعنی کہ رحمت سے محروم ہونے کی وجہ سے، یا تو قرآن پر غور و تدبر کرتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو پھر ان کے معنی اور مطلب ان کے سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ان پر دلوں پر تو کفر و نفاق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قفل چڑھ گئے ہیں، یعنی وہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اسے ایک کا آپ سے فرمایا کہ کالا نشان بن جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو معافی مانگ لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا پھر قفل پڑنا ہوتا ہے۔ پھر اس کو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں، آپ کتنی اچھی بات کریں مگر وہ اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تو تالے لگا دیے ہیں اس کے دل پہ، تو اس کو کوئی بات بھی، اس کو اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دل میں اترتی نہیں، اس کے بعد دل میں اترتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ناحق شناسوں دلوں کے لیے ایک قفل جو ہے ان کے لیے مخصوص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کرنا چاہیے، قرآن پر تدبر کریں، سوچیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو یہاں سے بار بار یہ کہا کہ قرآن پڑھ رہے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن سے پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ تدبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور جو جو قرآن میں ہمیں احکامات یا حکم دیے کہ اس کے مطابق اس زندگی میں نافذ کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ صرف پڑھ لیا اور پڑھ کے ہم نے اپنے زندگی اگر ویسی رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ میرے نماز میں یا کوئی اور نیک کام کرنے میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اور اللہ کے لیے میں کام نہیں کر رہا، صرف
اپنی ذات کے فرض سمجھ کے کر رہا ہوں یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو تدبر قرآن پہ جو تدبر کرے گا اور اس پہ غور و فکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے اس کی توفیق بھی دیں گے، جو پھر اسی کے مطابق اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق بھی ہی کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔